افغانستان میں امریکی فوجوں کے انخلا کے دوران طالبان کی پیش قدمی پر پاکستان میں ایک جانب جہاں مذہبی حلقے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں عسکری حلقوں میں خوشی اور غمی کا ملا جلا رد عمل نظر آ رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ میں اس معاملے پر کنفیوژن اور بٹی ہوئی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ عسکری حلقوں میں جہاں روشن خیال طبقہ افغان طالبان کی واپسی سے پاکستان میں بھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان جیسی شدت پسند تنظیم کو تقویت ملنے کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے، وہیں اسٹیبلشمنٹ میں موجود رجعت پسند طبقہ افغان طالبان کی پیش قدمی کو پاکستان کی جیت قرار دے رہا ہے۔ تاہم افغان طالبان کی پیش قدمی پر کنفیوژن اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کپتان حکومت بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یہ بیان داغ چکے ہیں کہ جب افغانستان میں طالبان کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے تو وہ کسی کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں گے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی فتوحات پر وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ان کا نتیجہ پاکستانی طالبان کی واپسی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہ خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ سن 2014 میں شروع کیے گئے آپریشن ضرب عضب کے دوران ٹی ٹی پی کے جو کارندے افغانستان چلے گئے تھے وہ اب مہاجرین کی شکل میں واپس پاکستان آ سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے حالیہ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر افغانستان میں طالبان غالب آتے ہیں تو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسی شدت پسند تنظیموں کو تقویت مل سکتی ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موعد یوسف نے بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مہاجرین کی آڑ میں یا بھیس بدل کر پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس سے قبل 2 جولائی کو فوجی حکام نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے آپس میں روابط موجود ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں شدت پسند تنظیموں پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا اور افغان طالبان کی پیش قدمی نہ صرف پاکستانی طالبان بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جہادی گروہوں کے لیے ایک اہم موقع ہے جو ان کی تقویت اور بیداری کا سبب بن رہا ہے، مگر اس کے اصل نتائج مستقبل قریب میں سامنے آئیں گے۔ دوسری جانب سرحد پار افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں افغان حکومت کے خلاف ٹی ٹی پی اور القاعدہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جیو نیوز کو 9 جولائی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں حنیف اتمر نے کہا تھا کہ افغان صوبے بدخشاں، قندوز، فریاب سمیت دیگر صوبوں میں ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے افغان طالبان کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے کی مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ اسی دوران طالبان کے گروہوں کے امور سے باخبر محقق عبدالسعید نے کہا کہ افغان طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے جہادیوں کا حالیہ بیانیہ ٹی ٹی پی کی فکری تقویت کا سبب بھی بن رہا ہے، جس سے ان کی صفیں دوبارہ مضبوط ہو رہی ہیں۔ ان کے بقول ٹی ٹی پی کی جانب سے اس بیانیے کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ اگر افغان طالبان امریکہ جیسی عالمی طاقت کو مزاحمت کے بعد مذاکرات کی میز پر لا کر اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں تو ٹی ٹی پی بھی اپنے دشمن یعنی ریاست پاکستان کو شکست دے سکتی ہے۔ عبدالسعید نے کہا کہ یہ بیانیہ ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود کے بیانات سے بھی ملتا ہے، جس کا اظہار اس نے گزشتہ برس جنگجو دھڑوں کے ساتھ ساتھ مختلف پاکستانی ریاست مخالف جہادی تنظیموں کی ٹی ٹی پی میں انضمام کے موقع پر کیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا سے قبل ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار ٹی ٹی پی کے موجودہ مرکزی امیر مفتی نور ولی کی ناراض دھڑوں کو منا کر انہیں تنظیم میں واپس لانے اور ملک میں فعال القاعدہ اور لشکر جنگی سے وابستہ گروہوں کو بھی ٹی ٹی پی میں شامل کرنے کی کوششوں کو اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگست سن 2020 سے ٹی ٹی پی میں ناراض دھڑوں کی واپسی کی کوششیں کامیاب ہونا شروع ہو گئی تھیں، جب تنظیم کے 2 اہم دھڑے جماعت الاحرار اور حزب الاحرار نے ٹی ٹی پی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر کے مفتی نور ولی کی قیادت پر اعتماد کا اعلان کیا تھا۔ اس کے کچھ ہفتے بعد شہریار محسود کا دھڑا بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ناراض دھڑوں کے علاوہ القاعدہ کے 2 اہم پاکستانی گروہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہے، جن میں سے ایک حال ہی میں ہلاک ہونے والے القاعدہ برصغیر کے نائب امیر استاد احمد فاروق کے قریبی ساتھی کمانڈر منیب کا گروپ ہے۔ دوسرا گروہ القاعدہ سے وابستہ امجد فاروقی گروہ ہے، جو ماضی میں جنرل پرویز مشرف اور سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ لشکر جھنگوی کے عثمان سیف اللہ کرد کا گروہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہوا ہے، جس کی سربراہی اب مولوی خوشی محمد سندھی کر رہے ہیں، جو ماضی میں حرکت الجہاد اسلامی نامی شدت پسند گروہ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گزشتہ برس نومبر میں بھی شمالی وزیرستان سے 2 جنگجو دھڑے ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں ایک مولوی علیم خان کا گروہ ہے، جو شمالی وزیرستان کے اہم طالبان کمانڈر حافظ گل بہادر کا نائب رہ چکا ہے، جبکہ موسیٰ شہید کاروان گروپ کے نام سے شمالی وزیرستان میں فعال طالبان گروہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو چکا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کے دوران اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ایک تازہ رپورٹ میں تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اس گروہ میں ناراض دھڑوں کی واپسی اور نئے گروہوں کی شمولیت کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے سرحد پار حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ شدت پسند گروہ کے مالی وسائل میں بھی بھتوں، اسمگلنگ اور ٹیکسوں کے ذریعے اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے جب حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی فرد یا گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرے، یہ ہماری پالیسی ہے۔ دوسری جانب
शिद्दत पसंद तंजीमों के लिटरेचर पर तहकीक करने वाले इस्लामाबाद में मुकीम मोहम्मद इसरार मदनी कहते हैं कि अफगान तालिबान और TTP जदीद रियासत जमहूरियत वोटिंग हत्या के खुदकुश हमलों जैसे बुनियादी मसाइल पर अलकायदा ही के बुनियादी लिटरेचर को इस्तेमाल करती है। इनके बकौल अफगान तालिबान पाकिस्तान की हदूद में कार्रवाइयाँ नहीं करते, इसलिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तान के कहने पर अफगानिस्तान में TTP के खिलाफ कार्रवाई से भी गुरेज करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।